قرآن کہتا ہے امر ربی ہے. امر ربی کیا ہوتا ہے؟ موت ہے کیا؟ اور اصل میں موت کو کن الفاظ کے ساتھ وضاحت میں اتارا جائے؟ امر کا لفظ عربی میں حکم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کی جائے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. یہ مضمون سورۃ الملک میں بھی آیا، سورہ ہود کے اندر بھی آیا. اس سے ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ موت اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ نے کریٹ کی ہے، یہ کریشن ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے سبحان اللہ، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. یہ ہماری تو صفت ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ کو تو موت نہیں ہے، وہ الحی القیوم ہے. بے شک. اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ کا موت کو ایگزیکیوٹ کرنا کسی کے اوپر، یہ اس چیز کا اعلان ہے خالق اور مخلوق میں فرق کیا ہے. اچھا، ہاں جی، موت وہ چیز ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ خالق اور مخلوق میں فرق ہی ہے. میں ابھی توحید کے کانسیپٹ میں اسے ڈسکس کر رہا ہوں، فکر آخرت والا اینگل بالکل اس کا الگ ہے، وہ تو ایک الگ سے 1 گھنٹہ اس پہ بولا جا سکتا ہے. اصل میں اس کی تھیم پہ آ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے اور مخلوق میں فرق بتایا موت کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کہا ہے کہ ان سے کہو قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو اور جتنی مخلوق ہے اس کو ہلاک کر دے. وہاں غصہ ہے کہ موت کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا، ہلاک. تو ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے بھی ہے قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پہ رحم فرمائے. کافر کس زون کے اندر ہے؟ ہم تو اپنی جانوں کے حوالے سے بھی کسی کے یعنی محتاج ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اکثر احادیث میں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر بار بار موت کو طاری کرنا اس اللہ کے لیے مر مٹنے کو پریزنٹ کیا توحید کے لیے. پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے. یہ میں رسول اللہ کو سینٹرڈ کر کے آپ کو موت کا کنسیپٹ سمجھا رہا ہوں تو بابت شاہی کوئی نہیں. اللہ ہاں، جو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کو روح کھو لی، عبد القادر جیلانی نے اسرائیل کو روح کھو لی، اور نہیں ہو بھائی خدا کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، وہ ملک الموت کے ذریعے موت کو طاری کرتا ہے. تو موت ڈفرنس ہے خالق اور مخلوق کا. ٹھیک ہے. اور یہ تلوار اللہ نے لٹکائی اس لیے کہ تاکہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، تم نے مر کے اس کے پاس جانا ہے اور اس کے حضور اکاؤنٹیبل ہونا ہے. اس دن سے پہلے تیاری کر لو. اور نور علی نور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے انسانیت کی رہنمائی بھی فرما دی کہ کوئی شخص اگر کہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس اخلاقی حص کے سبب جو میرے اندر موجود تھی، پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر میرے اندر یہ اخلاقی حص ہے کہ ہر انسان جھوٹ کو برا سمجھتا ہے، سچ کو اچھا سمجھتا ہے جب تک اسے کو پرورٹیڈ نہ کرے. کسی کے ساتھ خیر خواہی کو اچھا سمجھتا ہے، برائی کو برا سمجھتا ہے. ہالی ووڈ کے فلم کے اینڈ کے اوپر بھی سچ کی ہیرو کی جیت کیوں دکھائی جاتی ہے؟ ہماری انسٹنکٹ میں. انبیاء کی تعلیمات کے بغیر بھی وہ اخلاقی حص جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہے، انسان اکاؤنٹیبل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پوچھ سکتا ہے کہ تو نے میرے تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ترا یہ کہ نور علی نور کیا ہے جو سورہ نور کے اندر ہے. نور علی نور، ایک ہماری اخلاقی حص کا نور اور دوسرا وحی کا نور جو انبیاء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک بات پہنچائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اکاؤنٹیبل ہیں. اور یہ تلوار جو لٹک رہی ہے نا، یہ انسان کا قبلہ درست رکھتی ہے. اگر میرے بھائی ہم نے مرنا نہ ہو پھر خدا ہماری ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ چیز اگر ختم ہو جائے، میں نے مرنا نہ ہو، مجھے بڑھاپا نہ آئے، مجھے بدحالی نہ آئے، ہمیشہ خوشحال رہوں، تو خدا میری ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. اور یہی چیزیں آپ کو جنت میں مل جائیں گی.